تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ نوح مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، اور فرمایا اے نوح بروقت خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب علیم۔ سورہ نوح آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ تورات کی کتاب پیدائش باب 5 آیات 3 تا 29 میں حضرت نوح علیہ السلام کے احوال درج ہیں۔ اس میں آپ کا یہ نسب نامہ درج ہے: نوح بن لمک بن متوسلے بن حنوک بن یارت بن محلل ایل بن کینان بن انوس بن سیت بن آدم۔ اسی طرح آپ حضرت آدم سے 10ویں پشت میں ہیں۔ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے بھی حضرت نوح کو 10ویں پشت ہی میں شمار کیا ہے، اور آپ کے آبا کے ناموں میں برائے نام فرق ہے۔ نوح بن لامک بن متوشلہ بن اخنوخ وہو ادریس بن یرد بن مہلائیل بن انوش بن کنان بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ وہاب کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مومن تھے۔ قتل عمد کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں نفاق پھیل گیا، لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک تو شرک و کفر، ظلم و ستم اور بدکاریوں کی انتہا ہو گئی۔ دل اتنے سخت ہو گئے، مزاج اتنے بگڑ گئے، عقلیں اتنی مسخ ہو گئیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 10-50 سال نہیں 950 سال تک انہیں صبح و شام سمجھایا، خلوتوں اور جلوتوں میں انہیں دعوت حق دی، لیکن گنتی کے چند آدمیوں کے سوا کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کا عناد اور بڑھ گیا۔ حضرت نوح، آپ کی تبلیغی مساعی، قوم کی معاندانہ روش کا ذکر آپ پہلے بھی کئی مقامات پر پڑھ آئے ہیں۔ یہ ساری صورت آپ کے حالات پر مشتمل ہے۔ غور فرمائیے، جب طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں تو اصلاح کی کوشش کیسے ناکام ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں نوح علیہ السلام کو ان کے فریضہ نبوت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور اپنی قوم کے پاس تشریف لے جائیے اور انہیں بتائیے کہ ان کی پیہم بدکاریوں اور کفر و شرک کے باعث وہ عذاب الہی کے سزاوار ہو گئے ہیں، لیکن ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب بھی اگر وہ آنکھیں کھولیں اور اپنی غلط روش سے باز آ جائیں تو ان کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 2۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ سورہ نوح آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ میں تمہیں عام فہم الفاظ میں اور کھلے کھلے انداز میں ڈرانے والا بن کر آیا ہوں تاکہ تم باز آ جاؤ اور توبہ کرو۔ سورہ نوح آیت نمبر 3۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ ترجمہ: کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ سورہ نوح آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ میری دعوت کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، کفر و شرک چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے تمہارے عقائد درست ہو جائیں گے، تہمات اور وسوسوں سے تمہاری عقلیں آزاد ہو جائیں گی، اور جب نور توحید چمکے گا تو تمہارا سینہ وادی ایمن بن جائے گا۔ نمبر 2، میری دعوت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ تم تقوی کو اپنا شعار بنا لو۔ جب تم متقی اور پارسا بن جاؤ گے تو فسق و فجور کی عفونتوں سے تمہارا دامن پاک ہو جائے گا۔ ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ اور غیبت، خود غرضی اور حرص کا تمہارے معاشرے میں نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ خود سوچو، اس طرح تمہارے معاشرے میں کتنی خوش آئند تبدیلی رونما ہوگی۔ نمبر 3،
میری دعوت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ تمہارے رب نے مجھے مرشد و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلوں گا اور منزل مراد تک پہنچا دوں گا۔ جب تم مجھے اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کر لو گے تو تم میں انتشار اور طوائف الملوکی کے بجائے قومی اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ تم ایک منظم اور متحد ملت کی طرح قوت و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے۔ سورہ نوح آیت نمبر 4۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ترجمہ: وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ بلا شبہ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ کاش تم حقیقت کو جان لیتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ میری دعوت کو قبول کرنے کا پہلا مبارک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ تمہارے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ان گناہوں کے باعث جو عذاب عنقریب تم پر نازل ہوا چاہتا تھا وہ ٹل جائے گا اور تمہاری مہلت کو لمبا کر دیا جائے گا۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے اور اسے غور و فکر کرنے کے لیے جو مہلت دی گئی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے اور مشیت ایزدی اس قوم کو نابود کر دینے کا قطعی فیصلہ کر دیتی ہے، تو پھر کوئی طاقت اس فیصلے کو مؤخر نہیں کر سکتی۔ اگر یہ حقیقت تم پر آشکارا ہو جائے تو تم مہلت کے ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہ کرو بلکہ فوراً توبہ کر لو۔ سورہ نوح آیت نمبر 5۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ ترجمہ: نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت۔ سورہ نوح آیت نمبر 6۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ ترجمہ: لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار و نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر۔ نوح علیہ السلام منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو برا بھلا کہا جاتا، طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے، افتراء و بہتان کے طوفان اٹھائے جاتے، حتیٰ کہ آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا۔ آپ پہروں بے ہوش پڑے رہتے، آپ کو کسی مکان میں بند کر دیا جاتا، لیکن اس جور و جفا کے باوجود یہ پیکر اخلاص و وفا ان ناہنجاروں کی اصلاح میں لگا رہا، بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ آپ ان کو شب و روز تبلیغ بھی کرتے، عام اجتماعوں میں بلند آواز سے انہیں واعظ فرماتے۔ جب وہ اپنی خلوت گاہوں میں بیٹھے ہوتے، آپ وہاں جا کر رازدارانہ طور پر اور چپ کے ان کو گمراہیاں چھوڑنے کی تلقین کرتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ماہ و سال نہیں، 9 صدیاں بیت گئیں۔ ان میں حق پذیری کے آثار نمایاں نہ ہوئے، بلکہ ان کی ہٹ اور تعصب میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا۔ جب آپ کو ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ نے اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی روداد علم بیان کرنی شروع کر دی۔ عرض کرتے ہیں، الہی، ان کو سمجھانے میں میں نے دن رات ایک کر دیا، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن جتنا میں ان کو حق کی طرف کھینچتا ہوں اتنا ہی وہ اس سے دور بھاگتے ہیں اور ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 7۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ ترجمہ: اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے تو ہر بار انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنے کپڑے اور اڑ گئے کفر پر اور پرلے درجے کے متکبر بن گئے۔
سورہ نوح آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ جب بھی میں ان کو واز کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ میری آواز ہی انہیں سنائی نہ دے، اور اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ میری شکل ہی نہ دیکھ سکیں، یا منہ پر چادر ڈال کر گزر جاتے ہیں تاکہ میں نہ ان کو پہچانوں اور نہ ان کو تلقین کروں۔ الہی یہ کفر پر جم کر رہ گئے ہیں، انہوں نے بارہا مجھے کھلے لفظوں میں کہا ہے، اے نوح تم خواہ اپنا دماغ کھپا رہے ہو، تم لاکھ دلائل پیش کرو ہم کفر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا رویہ اپنے رسول کے ساتھ از حد متکبرانہ تھا، وہ کہتے ہم آپ کو اپنا پیشوا کیسے تسلیم کر لیں۔ کمین اور رذیل قسم کے لوگ آپ کے مرید ہیں، کسی قابل شخصیت نے، کسی رئیس قریہ نے، کسی ملک التجار نے آپ کو آج تک نبی تسلیم نہیں کیا۔ ان کنگلوں کے پاس بیٹھنا بھی ہماری توہین ہے۔ انؤمن لک واتبعک الارذلون، سورۃ الشعراء آیت 111۔ سورہ نوح آیت نمبر 8۔ ثم انی دعوتہم جہارا، ترجمہ پھر بھی میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی، سورہ نوح آیت نمبر 9۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، ترجمہ پھر انہیں کھلے بندوں بھی سمجھایا اور چپکے بھی انہیں تلقین کی، سورہ نوح آیت نمبر 10۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ترجمہ پس میں نے کہا ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو صرف تمہاری آخرت ہی نہیں سنورے گی بلکہ دنیا بھی سنور جائے گی، بر وقت بارشیں برسیں گی، قحط سالی کا تمہیں کوئی اندیشہ نہ رہے گا، ڈول نکالنے، نہریں کھودنے، سرد راتوں میں آبپاشی کرنے کی زحمت سے بھی نجات مل جائے گی۔ سورہ نوح آیت نمبر 11۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، ترجمہ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، سورہ نوح آیت نمبر 12۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ترجمہ اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور فرزندوں سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، سورہ نوح آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ صرف اتنا ہی نہیں، تم پر اور نوازشیں بھی کی جائیں گی، تمہیں خوبصورت، تندرست، قوی ہیکل فرزند بھی دیے جائیں گے، مال و دولت میں بھی ہر لمحہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بنجر زمین، یہ چٹیل میدان جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، یہاں سرسبز و شاداب باغات لہلہانے لگیں گے، ان خشک ریگزاروں میں نہریں بہنے لگیں گی، بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت 66، اعراف کی آیت 96، سورہ ہود کی آیت 52-53 اسی مضمون کی تائید کرتی ہیں کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جاتی ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مالی حالت بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ امام شعبی سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ استسقاء کے لیے نکلے اور صرف استغفار کی اور واپس چلے آئے، اور فوراً بارش برسنے لگی۔ صحابہ نے کہا کہ آپ نے نماز استسقاء تو نہیں پڑھی، پھر یہ بارش کیسے آ گئی؟ آپ نے جواب دیا، میں نے بارش آسمان کے اس ستارے کے طفیل طلب کی ہے جس کے باعث بارش اترتی ہے۔ پھر یہ آیتیں پڑھیں، معلوم ہوا کہ استغفار بھی نزول بارش کا ذریعہ ہے۔ ابن سبیح کہتے ہیں کہ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے فرمایا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے فاقہ کی شکایت کی، اس کو بھی یہی جواب دیا۔
تیسرا آدمی آیا، اس نے اولاد نرینہ کے لیے درخواست کی، اس کو بھی یہی جواب دیا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا میرا باغ خشک ہو گیا، پھل نہیں دیا، اسے بھی یہی جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ مختلف لوگوں نے مختلف درخواستیں پیش کیں اور آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، سورہ نوح آیت نمبر 13۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ترجمہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی، سورہ نوح آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ جب اس بات کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو آپ انہیں سرزنش فرمانے لگے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی مالدار آدمی تمہارے پاس آتا ہے تم اٹھ کر اسے سلام کرتے ہو، اگر کسی علاقے کا کوئی سردار آ جائے تو اس کا تم احترام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہی ایک ایسی ذات ہے جس کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں، جس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، جس کی گرفت کا تمہیں کوئی خوف نہیں۔ مجاہد اور ضحاک نے آیت کا یہی مفہوم بتایا ہے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی تم پرواہ نہیں کرتے۔ قطرب کہتے ہیں کہ حجازی لغت میں اس کا یہی معنی ہے۔ حزیل، خزاعہ اور مزر، وقارن یعنی عظمت۔ سورہ نوح آیت نمبر 14۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ترجمہ، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اطوار کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کئی مرحلوں سے گزارا اور پھر اس شکل و صورت میں آراستہ کر کے پیدا فرمایا، اور بعض نے اس کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ پہلے تم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بڑھاپا آیا، پھر پیر فرتوت بن کر کمزور ہو گئے۔ اطوارن کا ایک تیسرا معنی بھی بتایا گیا ہے، مختلف انواع و اقسام، کوئی صحت مند، کوئی بیمار، کوئی بینا، کوئی نابینا، کوئی غنی، کوئی فقیر، سورہ نوح آیت نمبر 15۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہ بتہ، سورہ نوح آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کے جو آثار جلوہ نما ہوتے ہیں ان کے ذکر کے بعد بلندیوں کی طرف متوجہ کیا، فرمایا تہ بتہ 7 آسمانوں کو دیکھو، نور برسانے والے چاند کو دیکھو، نیر اعظم آفتاب عالمتاب کو دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اس کے بعد بھی تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے، سورہ نوح آیت نمبر 16۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ترجمہ، اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی اور بنایا ہے سورج کو درخشاں چراغ، سورہ نوح آیت نمبر 17۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، ترجمہ، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجب طرح اگایا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 18۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، ترجمہ، پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا، سورہ نوح آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر۔ انسان کی تخلیق، موت اور بعثت کی طرف متوجہ کیا، سورہ نوح آیت نمبر 19۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، ترجمہ، اور اللہ نے ہی زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے، سورہ نوح آیت نمبر 20۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، ترجمہ، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو، سورہ نوح آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر۔
اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان کا ذکر فرمایا کہ رب کریم نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے اور اس میں بڑے کشادہ راستے بنا دیے ہیں جن پر چل کر تم بآسانی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ سبل سبیل کی جمع ہے اور فجاج فج کی، یعنی اس کا معنی کشادہ راستہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو فجن کہتے ہیں۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔